عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. محترم و مکرم مرد حضرات اور خواتین اسلام، ہم یہ اس مبارک مہینے کے بالکل آخری ساعتوں میں ہیں، اور اس وقت جہاں یہ دنیاوی مصروفیات یا پھر یہ دنیاوی چمک دھمک کافی لوگوں کو بہکا دیتی ہے، کافی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، وہاں بہت کم مخلص بندے ان آخری ایام میں بھی، ان آخری ساعتوں میں بھی اپنی مغفرت کی فکر لیے، اپنی آخرت کی فکر لیے مسجدوں کو مکمل طور پر تھام کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی میں جب مسجد آ رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی یہ آخری عید ہونے والی ہے، اور اس کے لیے وہ کیسے بھی کر کے اس عید کو مکمل طور پر خوشحال بنانے کے لیے ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ خوب شاپنگوں میں اپنا وقت لگائیں۔ جبکہ جیسے جیسے یہ ماہ مبارک اپنی اختتام پر پہنچتا ہے، ہمارے اسلاف کے اندر بس ایک ہی فکر ہوتی کہ ہم کیسے بھی اس ایک ایک لمحے کو بھی غنیمت جانے اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنی مغفرت کی فکر کریں۔ تو جتنے بھی مرد حضرات، خواتین اور بالخصوص یہ بچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سب مبارکباد ہے کہ ان آخری ساعتوں میں بھی الحمدللہ شیطان کے مکر و فریب سے، دنیاوی چمک دھمک سے مکمل دور رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق دی، ہم اور آپ کو توفیق دی کہ ہم مسجد میں بیٹھیں اور ہماری اس آخری یہ نعمتیں والی، رحمتوں والی ساعتیں موجود ہیں، اس میں بھی ہماری مغفرت کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ میں آج درس قرآن کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہوں وہ سورۃ الجن کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی مسجدوں سے متعلق فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں دنیا میں وہ کیا ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کی ہیں، وہ یعنی ملکیت کے اعتبار سے بھی، حکم کے اعتبار سے بھی، اس میں عبادت کرنے کے اعتبار سے، ہر ناحیے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ تم اور کسی کو مت پکارو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر مسجدوں کا انتساب کس کی طرف کیا؟ اپنی طرف کیا، اپنی ذات کی طرف کیا۔ تو یہ مسجدیں نہ کسی ذمہ دار کی ہوتی ہیں، نہ امام کی ہوتی ہیں، نہ مصلیوں کی ہوتی ہیں، یہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے خطبے میں بھی اشارہ دیا تھا کہ مسجدوں کی رونق جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ مسجدوں کی رونق بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس آخری درس میں ہم مسجدوں سے ایک مسلمان کا تعلق اگر رمضان کے بعد بھی مضبوط رہے گا تو کیسے اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور اس کے لیے ہمیں کیا ہمارے انبیاء سے، صحابہ سے سبق ملتا ہے، یہ آج کے درس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، باہر جیسے ہی ہم نکلیں گے، چاہے وہ ہمارا گھر ہو، مسجد کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے ہمارا دکان ہو، چاہے باہر جب ہم نکلتے ہیں سڑکوں پر، تو ہر جگہ فتنے موجود ہیں، ہر جگہ فتنے موجود ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں یہ مسجدیں ہمارے ایمان کے لیے قلعے کا کام کر رہی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ مسجد سے تعلق رکھنا، زیادہ سے زیادہ مسجد میں ہمارا دل لگا رہے، یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ ہمارے بچوں کے اندر بھی، ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی، اور خود ہمارے اندر بھی اور بڑوں کے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم ہمارا تعلق مسجد سے خوب مضبوط کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کے قلعے ہیں۔ جب ہم 5 وقت آتے جاتے رہیں گے مسجد کو، تب تک ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، تب تک ہمیں فتنوں سے سامنا کرنے کی مکمل قوت نصیب ہوگی۔
ورنہ ہمیں جو ہے ہم مکمل طور پر ہار جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے فتنوں کے سامنے اگر ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط نہیں رہے گا۔ حاضرین، انبیاء نے ان مساجد کے لیے کیسے قربانیاں دی ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو بالکل آخری عمر میں اولاد عطا کی اسماعیل کی شکل میں علیہ السلام، اور پھر ان کو حکم دیا کہ تمہیں اس چھوٹے سے گود کے بچے کو اور تمہاری بیوی کو اس وادی میں جا کر چھوڑ دینا چاہیے جس سے متعلق خود قرآن فرماتا ہے ایسی وادی ہے وہ جو غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں، انسان تو دور کی بات، وہاں جانور بھی بسنا جو ہے ناممکن ہے۔ تو ویسی جگہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تمہیں جا کر جو ہے چھوڑ دینا ہے تمہارے بیوی کو اور تمہارے بچے کو۔ اور یہاں قربانی صرف حاجر علیہ السلام نہیں دے رہے ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر ابراہیم علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ بچہ جو نعمت ان کو ملی ہے بالکل آخری ایام میں، وہ ان کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں، تمہیں باقاعدہ طور پر چھوڑنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، جا کر جو ہے ایسے وادی میں ان کو چھوڑ دیا، ان کی بیوی اور ان کے بچے کو، جہاں پر کوئی نہیں تھا، کوئی جو ہے کھانے پینے کی سہولیات نہیں تھی، پانی نہیں تھا، ہم سب یہ واقعے کو جانتے ہیں، اور ہم اس چیز کو ہمارے تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی اور حاجرہ علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کیوں؟ دونوں والدین کو اپنی ذات سے زیادہ بچے کی فکر ہے۔ صرف اپنی ذات کا معاملہ ہوتا تو والدین برداشت کر لیں گے، لیکن بچے کا بھی معاملہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی معاملہ ہے وہاں۔ تو یہاں پر انہوں نے مکمل طور پر اتنی بڑی قربانی دی اور وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور حاجرہ علیہ السلام کے لیے دیکھیں سبحان اللہ، جو شوہر ایک مکمل قوت ہوتی ہے ایک عورت کے لیے، شوہر ایک مکمل طور پر اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کی قوت ہوتی ہے، اس کی جو ہے ہر مصیبت میں ساتھ کھڑنے والا شخص کون ہوتا ہے؟ شوہر ہوتا ہے۔ وہ بھی جو ہے مکمل طور پر ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب اکیلی عورت اس بچے کو چند کھجور اور پانی کے ساتھ مکمل برداشت کر کے ان ایام کو کاٹنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے تھوڑی دور جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، وہیں کھڑ کر جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے پروردگارا میں نے میری ذریت کو، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیجئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی اور بچی کو، میری ذریت وہی ہے، میری آنے والی نسل، میری جو مکمل طور پر ذریت آگے بڑھنا ہے صرف اس ایک بچے سے بڑھنا ہے، اس کو میں نے ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جو کیا ہے؟ غیر ذی زرع، جہاں جو ہے نا کوئی چیز اگنے کی امید نہیں، عند بیتک المحرم، جہاں ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں پر تیرا گھر ہے، جہاں پر تیرا محترم گھر ہے۔ ربنا، کیوں چھوڑا ہے یہ بہت اہم ہے، کیوں چھوڑا ہے یہ بہت اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے باقاعدہ طور پر وجہ بتاتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگارا میں نے کیوں چھوڑا ہے وہاں، میرے بیوی اور میرے بچے کی کیوں قربانی دی ہے، تاکہ وہاں نماز قائم ہو سکے۔ تو آج جو ہم اتنی بڑی بھیڑ دیکھ رہے ہیں، مکے میں ہو، حرم مکی میں ہو، حرم مدنی میں ہو، اتنی بڑی بھیڑ دیکھ رہے ہیں، اس کی شروعات کس نے کی؟ حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں نے اس کی شروعات کی، وہاں کوئی نہیں تھے۔ پھر جب انہوں نے قربانی دی، اللہ سے دعا مانگی، زمزم آیا، پھر جو ہے نا دوسرے قبائل آئے، پھر وہاں سے جو ہے نا آبادی بڑھی، پھر اس کے بعد لوگ اس کی طرف آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، پھر جو ہے نا دھیرے دھیرے وہ جو ہے ایک محترم جگہ بنی۔ آج جو ہے نا ہر ایک کو اس کی طرف جانے کی خواہش ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس کی طرف جانے کی خواہش ہے، لیکن
یہ آج جو چمک دھمک اور آج جو ہم اتنا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانی ہے، اتنی بڑی قربانی ہے. یہ کیوں دی گئی قربانی؟ صرف اور صرف مسجد کے لیے، صرف اور صرف نماز قائم کرنے کے لیے. اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی. ایک باپ جو ہے مکمل طور پر قربانی دے رہا ہے، ایک ماں بھی مکمل طور پر قربانی دے رہی. اسی وجہ سے کبھی حاجرہ علیہ السلام کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے آپ نے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، آپ جو ہے نا ہمیں مکمل طور پر ایسی وادی میں چھوڑ کر چلے گئے، مرنے کے لیے چھوڑ کر، کبھی نہیں کہا. بلکہ ان کے الفاظ تھے کہ اگر یہ تمہارے رب کا حکم ہے اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہماری قربانیاں، ہماری جو بھی ہم جو ہے یہاں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں وہ مکمل طور پر ضائع نہیں ہوگی. اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا اور ہماری قربانیوں کی بھی حفاظت کرے گا. ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، بس کس کے لیے؟ نماز کو قائم کرنے کے لیے، مسجد کو قائم کرنے کے لیے. یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں تھیں. آج جو ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے ہم ہماری نیند کی قربانی نہیں دے سکتے، ہمارے دکان کی قربانی ہم نہیں دے سکتے، ہم جو ہے تھوڑی دیر چل کر آنے کی قربانی نہیں دے سکتے. اتنا زیادہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی، اور اس کو جو ہے باقاعدہ طور پر قرآن میں ذکر بھی کیا، اور ایک ہی وجہ تھی وہ قربانی دینے کی، لیقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا تھا، کوئی اور وجہ نہیں تھی. تو ہمیں باقاعدہ طور پر سمجھنا چاہیے مساجد کی اہمیت کو، اور اس کے لیے ہمیں قربانی دینا سیکھنا چاہیے، ان واقعات کو ہماری زندگیوں میں زندہ رکھ کر. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایسے ایسے فضائل سنائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس سے ہمیں مسجدوں کی طرف جو ہے مکمل طور پر کھینچنے کے لیے، اور اسی طرح مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جو ہمیں احادیث ترغیب دلاتی ہیں. دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا سایہ نصیب کرے گا، اپنے سائے میں جگہ نصیب کرے گا اس وقت جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کسی کا سایہ نہیں ہوگا. سورج مکمل طور پر سر پر ہوگا، گناہوں کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں. آج جو ہے تھوڑی سی گرمی ہم نہیں برداشت کر رہے ہیں، وہاں کا جو منظر ہے اس کو ہمارے ذہن و دماغ میں بھی لانا جو ہے ایک ناممکن سی بات ہے. تو ویسے جگہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا سایہ دے رہا ہے، بادل کا نہیں، کسی پیڑ کا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کر رہا ہے. کہ کتنے لوگوں کو؟ صرف 7 لوگوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ کون شخص ہے؟ امام عادل. اگر کوئی امام ہے اور وہ عدل پسند ہے تو اس کو مکمل طور پر سایہ ملے گا. اور امام سے مراد جو ہے نا صرف جو بڑے بڑے علاقے کے بادشاہ ہیں وہ نہیں، اگر کوئی چھوٹے علاقے کا یا پھر چھوٹی جو ہے اپنے گھر کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اپنے اسکول کا بھی ہو سکتا ہے، مسجد کا بھی ہو سکتا ہے، مدرسہ کے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بھی ذمہ داری اگر ملی ہے اس میں وہ عدل پسند ہے، اس میں وہ مکمل طور پر عدل کر رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے. پھر دوسرے نمبر پر وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے. پھر تیسرا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایسا آدمی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ جائیں، اس کی آنکھیں بہہ جائیں اللہ کی خشیت سے. اور اسی طرح وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے مکمل طور پر چمٹا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ، یعنی مسجد سے مکمل طور پر اس کا دل چمٹا رہے، مکمل طور پر لگا رہے. وہ کام کے لیے مسجد سے باہر نکل رہا ہے لیکن اس کا دل کہاں ہے؟ مسجد ہی میں لگا ہے. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم جو مسجد کو تو آ جاتے ہیں لیکن ہمارا دل دنیا میں رہتا ہے، ہمارا دل ہمارے دکان میں رہتا ہے، ہمارا دل ہمارے چھوڑے ہوئے کام میں رہتا ہے.
بلکہ صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا. جب صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلتے تو صرف ان کا جسم نکلتا، ان کے دل جو ہے ابھی بھی مسجد میں موجود رہتے. وہ ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ تڑپ تھی مسجد کے لیے. یہ پرسکون ماحول آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. یہ جو سکون مسجد میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، یہ سکون جو ہے نا کہیں نہیں ملے گا آپ لوگوں کو. یہ سکون جو ہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں میں ہی مل سکتا ہے. تو اس وجہ سے سکون کی تلاش میں ہمیں ہمارے دلوں کو مکمل طور پر مسجد سے چمٹے رکھنا چاہیے. ہمارا دل مکمل طور پر مسجد کو جانے کے لیے مچلتا رہے. ایسا نہیں کہ جو ہے نا ہم کب مسجد سے بھاگیں. یہ کیفیت ہماری بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اگر کوئی دو نوجوان یا دو آدمی صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، کوئی ایک دوسرے کے جیب پر نظر نہیں ہے ان کی، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کل قیامت کے دن مکمل طور پر اللہ کا سایہ ان کو ملے گا. اور ایک اور آدمی جو کوئی عورت اسے جو ہے برائی کی طرف بلائے اور وہ بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت بڑے مرتبے والے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. اور اسی طرح ایک اور آدمی جو صدقہ دے اور دیتے وقت جو ہے دائیں ہاتھ سے دے اور اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے. تو اتنے چھپے انداز میں صرف للہ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو بھی وہ کل قیامت کے دن جو ہے مکمل اللہ کے سائے میں ہوگا. تو اس حدیث سے ہمارے موضوع سے متعلق یہی چیز ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں کو اگر ہم مسجد سے جوڑ کر رکھیں گے تو دنیا میں مکمل طور پر فتنوں سے پاک، اور اسی طرح عبادتوں میں جو ہے ہماری جو ہے کثرت ہوگی، اور اسی طرح جو ہے مکمل طور پر سکون سے ہم ہمکنار ہوں گے. تمام فائدے ہیں. اس کے ساتھ یہ بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے کے نیچے رہیں گے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صرف کوئی 5 وقت آ کر مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جائے تو وہ حقیقت میں اس کا دل مسجد سے لگا نہیں ہے. وہ آ کر جو ہے نا اپنی عبادت کر کے نکل رہا ہے. وہ شخص جو 5 وقت کے باوجود بھی جو ہے نا آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے یا پھر اسے بار بار جو ہے نا مسجد جانے کی دل سے خواہش ہو، تب جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے یہ چیز کو مکمل طور پر اپنے اندر لا رہا ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی مسجد میں چراغ لگا رہے گا. جیسے یہ فین ہے، یہ لائٹ ہے، کبھی مسجد سے باہر جاتے ہیں نہیں، اسی طرح ایک مومن کو بن جانا چاہیے. ایک مومن کو اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیشہ مسجد جو ہے نا مکمل طور پر پکڑ کر بیٹھیں. اور اسی طرح فیض القدیر میں یہ اسی حدیث کی شرح میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک مومن کے دل میں اللہ کے لیے خوب محبت ہو اور اطاعت کا جذبہ ہو تبھی ممکن ہے کہ وہ مسجد میں مکمل شوق سے آئے، ورنہ وہ جو ہے نا آئے گا اور نماز پڑھ کر نکل جائے گا. امام مبارک فوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَأَنَّ الْمُنَافِقَ فِي الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِي الْقَبْضِ. سبحان اللہ، کتنی بہترین بات بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن مسجد میں پانی میں جیسے مچھلی ہوتی ہے مکمل سکون کے ساتھ، اس طرح جو ہے ایک مومن مسجد میں رہتا ہے. اور وہی ایک منافق مسجد میں جو ہے جیسے ایک پرندہ پنجرے میں رہتا ہے قید، اس طرح رہتا ہے. کب میں باہر نکلوں، پرندہ پھڑپھڑاتے رہتا ہے. اسی طرح جو ہے نا ایک منافق مسجد میں ویسے ہی کرتا رہتا ہے کہ کب میں باہر نکلوں، کب میں مسجد سے باہر نکلوں. یہ جو ہے نا ایک منافق کی کیفیت ہوتی ہے. وہی ایک مومن مکمل سمندر میں جیسے مچھلی رہتی ہے اس طرح پرسکون انداز میں رہتا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے نا ہمارے جو ہے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. ہم کس درجے میں آتے ہیں، ہماری محبت مسجد سے اور ہمارا تعلق مسجد سے کتنا گہرا ہے. امام رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں سے تعلق جوڑنا اور مسجدوں میں آ کر بیٹھنا اسی وقت ممکن ہے جب ہم مکمل طور پر ہمارے نفس پر قابو کر پائیں. کیوں؟ یہ دنیا کو چھوڑنا آسان چیز نہیں ہے. یہ دنیا کو چھوڑنا، وہاں کے آرام لذتوں کو چھوڑنا آسان چیز نہیں ہے. جب ہم جو ہے ہمارے نفس پر قابو کریں گے تبھی جو ہے ہم مکمل طور پر اس مسجد سے جو ہے جی لگا سکتے ہیں اور آ کر جو ہے نا مسجد میں وقت بتا سکتے ہیں. دیکھیں سعید بن مسیب فرماتے ہیں کوئی اگر آ کر
مسجد میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھ رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی اگر آ کر مسجد میں بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ سعید بن مسیب کتنے جلیل القدر صحابی عفوا تابعی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھ رہا ہے. اتنی بڑی بات ہے. اور کہیں اور یہ چیز میسر نہیں ہوگی, کہیں اور ہمیں جو ہے یہ شرف نہیں ملے گا. اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے تو ایک ہی جگہ ہے, ہمیں مسجد آنا ہے, مسجد آ کر بیٹھنا ہے, تبھی جو ہے نا یہ چیز ممکن ہے. اور اسی طرح مسجد کو جو آباد کر رہے ہیں وہ لوگ ایمان والے ہیں, اور جو مسجد کو آباد نہیں کرتے ان کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے. دیکھیے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہی لوگ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل طور پر ایمان رکھے اور یوم قیامت پر ایمان رکھے. یہ ایمان کی علامت ہے. اگر کوئی مسجد کو آ کر آباد کر رہا ہے تو وہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. اگر کوئی مسجد کو نہیں آ رہا ہے تو اس کے ایمان کے جو ہے ناقص ہونے کی یہ مکمل طور پر دلیل ہے. اور اسی طرح مسجد جو ہے نا اطمینان کا بھی جگہ ہے, اطمینان کی بھی جگہ ہے. ہم جو ہے مکمل طور پر لوگوں کو دیکھتے ہیں سب چیزیں بے چینی ان کو کھائی جا رہی ہے, کہیں ان کو سکون نہیں مل رہا ہے. سگریٹوں میں, گانوں میں, شراب میں, اس میں سکون ڈھونڈ رہے ہوں. آ کر مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مکمل ہر پریشانی سے سکون دے سکتا ہے. دیکھیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے اور بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے یا بلال اقم الصلاۃ احرقنا بها, اے بلال تم نماز کو قائم کرو, آذان دو, اور جو ہے نا ہمیں اس سے سکون ملے گا, اس سے ہمیں جو ہے نا ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. یہ صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون حاصل کرنے کا طریقہ تھا. مسجد آ کر سکون حاصل کرتے تھے, مسجد آ کر جو ہے نا اپنے دلوں کی مکمل طور پر ٹھنڈک کو حاصل کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اگر مسجد آتا ہے تو اس کے لیے مکمل خوش ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما توتن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ له. اگر کوئی بندہ مسجد کو آتا ہے اور وہ آ کر نماز پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے خوب خوش ہو جاتا ہے, خوب خوش ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مسجد کو چل کر آتے ہیں تو اس کے لیے قیامت کے دن نور کا سبب بنیں گے وہ چلنا. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ مسجد کو آیا کرتا تھا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں مکمل اس کے لیے انتظام کریں گے, جیسے دنیا میں لوگ ایک مہمان آنے پر جیسے انتظام کریں گے, اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں اس کے استقبال میں جو مسجد کا مکمل طور پر اس کی زندگی میں بڑا حصہ رہا, وہ تعلق رکھتا تھا مسجد کو, آتا تھا, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن ویسے ہی انتظام کریں گے جیسے ایک مہمان کے لیے ہم لوگ انتظام کرتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مسجد کا تعلق دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا گھر کہاں تھا؟ بالکل مسجد سے لگا ہوا, بالکل مسجد سے لگا ہوا. اسی وجہ سے آج جو ہے نا آپ کے حجرے مسجد کے اندر آ گئے ہیں, مسجد نبوی کے اندر آ گئے ہیں. یہ کیوں؟ آپ کا تعلق مسجد سے. آج جب ہم گھر لیتے ہیں نہیں دیکھتے کہ مسجد کتنی دور ہے, مسجد کتنی قریب ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد بنائے اور اس سے خوب لگ کر جو ہے نا اپنا گھر بنائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھیے مسجد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے, بعد میں گھر کو جاتے, پہلے مسجد جاتے, پہلے مسجد جاتے, 2 رکعت ادا کر کے پھر اس کے بعد گھر کو جاتے. کوئی بھی وفد آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہیں بلایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بلایا کرتے تھے. کیوں؟ وہ ایسی جگہ ہے وہاں اگر نصیحت بھی کریں گے تو لوگوں کا ایمان مکمل طور پر تازہ رہے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت خراب ہے, بہت خراب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لے کر مسجد پہنچے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ اور تعلق تھا مسجد کے لیے. میں چند اسلاف کے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اقوال بیان کروں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلاف کی مساجد کیسی ہوا کرتی تھی. امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں كان المسجد فراش عطاء 20 سنة. عطاء ابن ابی رباح بہت بڑے عالم دین,
علماء جو ہے نا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ان کو نہیں جانتا. عطاء ابن ابی رباح بہت بڑے عالم دین، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 20 سال مکمل طور پر اپنا بستر مسجد میں بنا لیا تھا. 20 سال مسجد میں ہی رہے. سعید ابن مسیب کے بارے میں آتا ہے ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد. سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ 30 سال گزر گئے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں. مؤذن کے اذان دینے سے پہلے میں مکمل طور پر مسجد میں ہوا کرتا. ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. اس حدیث کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو ہے مسجد کو آنے سے یا مسجد کو تعلق رکھنے سے غفلت کرے گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لینادی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آواز دے گا، پکارے گا این جیرانی این جیرانی، میرا پڑوسی کہاں ہے، میرا پڑوسی کہاں ہے. میرے بھائیوں قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھیے، اور وہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اگر کسی کو بلا رہا ہے تو سوچے کہ جو ہے نا اس کا مقام اور اس کی جو ہے نا عظمت کیا ہوگی اور کیا الفاظ ہیں. این جیرانی، میرا پڑوسی کہاں ہے. فرشتے تعجب سے پوچھتے ہیں فتقول الملائکہ ربنا من ينبغي ان يجاورك، یہ پروردگارہ کون کس کے اندر اتنی جو ہے عظمت ہے کہ تیرا پڑوسی وہ بن سکے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا این عمار المساجد، وہ لوگ کہاں ہیں جو مساجد کو آباد کرتے تھے. کل قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کو آواز دیا جائے گا جو مکمل طور پر مساجد کو آباد کرتے تھے، مساجد کا ان سے گہرا تعلق تھا. تو اس وجہ سے ہمیں مکمل طور پر مسجدوں سے خوب تعلق رکھنا چاہیے. ہمارے بچوں کو مسجدوں میں لے کر آنا چاہیے. ہم جو ہے واقعات سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے تھے اور اس حد تک کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے سجدے کرنا پڑتا، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے باہر کیا نہیں، باقاعدہ برابر لے کر آتے تھے. کیوں؟ یہی چیزیں جو ہے نا ان کو مستقبل میں مسجد کا گرویدہ بنائے گی، ان کے اندر مسجد کی محبت، تماس کی محبت آئے گی. تو یہ سب چیزیں بچپن سے بچوں کے اندر اور ہمارے اندر جو باشعور ہیں یا احادیث آیتیں سننے کے بعد مکمل طور پر آ جانا چاہیے. آخر میں ایک اعلان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ہم نے ابھی مسجد کے بارے میں سنا، عمار المساجد کے بارے میں بھی سنا، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے من بنا مسجدا للہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. یہ دنیا کی جو مال دولت ہے اس کے سامنے جنت میں محل جو تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنا بڑا سودا اور کتنا بہترین سودا. تو آندھرا پردیش کے ایک علاقے رائی چوٹی میں ایک مسجد ہے اور ایک ہی سلفی مسجد ہے. وہاں ایک ہی سلفی مسجد ہے. 5 کلومیٹر کے جو ہے مکمل خطے میں وہاں کوئی اور مسجد نہیں ہے، بس ایک ہی مسجد ہے. وہاں مکمل 50 سال کے بعد ایک مسجد وہاں بنی ہوئی، مکمل 50 سال کے بعد. تو اس مسجد کے تعمیری کام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. وہاں کے لوگ بہت زیادہ جو ہے ایسے لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں. تو شہر بنگلور میں کسی اور مسجد میں ان کو موقع نہیں ملا، بس یہ ایک مسجد میں ان کو موقع ملا ہے. اور ان کو جو ہے نا تقریباً 3 لاکھ روپے ابھی چاہیے ان کو تکمیل کرنے کے لیے. ان کے مسجد میں جو ہے وضو خانہ تک ابھی نہیں بنا ہوا ہے، واش رومز کی سہولت بھی ابھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا ڈرم میں پانی رکھ کر استعمال کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں بہت خستہ حالت ہے، اور ایک ہی سلفی مسجد ہے. وہاں کے لوگوں کی دینداری سے متعلق میں کچھ بتا نہیں سکتا، اتنے زیادہ وہ دین سے دور ہے. اور وہ ایک ہی عالم ہے جو مسجد کی تعمیر سے متعلق بھی خوب محنت کر رہے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو جوڑنے سے متعلق بھی خوب محنت کر رہے ہیں. اور وہی ہیں مکمل جو محنت کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی مجھ سے رابطہ کیا. اور جو ہے الحمدللہ جو ہے مسجد کے ذمہ داران اور بالخصوص شیخ عمران مدنی حفظہ اللہ کی جو ہے تعاون سے الحمدللہ اس مسجد میں موقع ملا ان لوگوں کو. تو ہم جو ہے ان کے لیے خوب تعاون کریں. انشاءاللہ تراویح کے بعد یا اب بھی اگر کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں تو امام صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جائیں ان کے لیے تعاون کریں. میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجدوں کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے من یقرض اللہ
کون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے من بنا، کون ہے وہ جو مسجدیں بنائے گا؟ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے گھروں کو چلایا ہے، آج اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، آج اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، تو ہم مکمل طور پر ایک جٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ جو بھی اس گھر کا، جو بھی اللہ کے اس گھر کا مسئلہ ہے، ہم انشاءاللہ اسی مسجد سے مکمل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے مکمل کوشش کریں تعاون کرنے کی۔ کل قیامت کے دن جب لوگ پہنچیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب وہ سنیں گے کہ جو ہے نا تمہارا فیصلہ جہنم ہو گیا ہے، تب جو ہے نا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو، میں جا کر جو ہے حج کروں گا، نماز پڑھوں گا، یا پھر ذکر و اذکار کروں گا، قرآن پڑھوں گا، نہیں، بس وہ ایک چیز مانگیں گے، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجو، میں جا کر جو ہے نا جتنا مال ہے میں اللہ کے راہ میں خرچ کر کے آ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ساعتیں ہیں جس میں اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو مکمل یقین کے ساتھ آپ خرچ کریں، اور یاد رکھیے شیطان مکمل طور پر روکے گا۔ ہوٹلوں پر خرچ کرنے کے لیے، کھانے پینے پر خرچ کرنے کے لیے، کپڑوں پر خرچ کرنے کے لیے شیطان نہیں ڈرائے گا، لیکن اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَيَعِدُكُمُ الْفَقْرَ، لیکن اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے تو شیطان آ کر روکے گا، ٹوکے گا تمہیں۔ تو شیطان سے نہ ڈریں، اللہ کے رزاقیت پر مکمل امید رکھیں۔ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، ہم خوب تعاون کریں گے، اور اسی مسجد کے ذریعے انشاءاللہ اس ایک اللہ کے گھر کا ہم مکمل جو کفالت ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو مسجد سے گہرا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو مسجد کا مسئلہ ہے اس میں خوب بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر ہمیں تعاون کرنے اور اس کے ذریعے ہمیں جنت میں محل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔